لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ جس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بپا تھی، حضور حجرہ انور میں موجود تھے۔ صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا۔ یار جلسہ اچھا ہو جائے اور کوئی خطیب اچھا بیان کرے اور کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں کہ یار ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمارے جلسے کی کیسی رونق لگی، ہمیں اچھا نعت خواں مل گیا کہ کیسا رنگ بنا۔ تو پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور ملے، ان کا عنوان کیوں نہیں یہ ہوگا اور ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو خیر وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے آ کے صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کے لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بِكَ آپ کو عطا کر کے، آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیا۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو کہا ہم اس لیے بیٹھے، ہمارا جلسہ اس لیے ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس بپا کیے ہوئے۔ یہ صحابہ نے جواباً عرض کیا، بات تو سادہ سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے محفل میلاد میں بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا قسم دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بظاہر تو محلے قسم لگ نہیں رہا تھا، تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے، حضور نے فرمایا دو پھر، تو انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ حضور نے قسم جب ان سے لے لی تو ظاہر سب کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی کہ یہ موقع بظاہر قسم کا تو نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ عطا کیے، اللہ نے ہدایت دین دی، اس پر اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے قسم مانگ لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی۔ جب قسم لے لی تو پھر ان کے چہروں پر حیرت تو تھی، اس حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، جو تم نے کہا مجھے پہلے اس کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے قسم لی، کیوں لی یہ سن لو میں نے کیوں لی۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے،
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، تو مجھے جبریل نے خبر دی، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ اب صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی ناز کر رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کیسے شکر گزار نکلے کہ اب تک اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کہا تمہارے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں۔